السميع البصير المتعالي الشريك والشبيه والبديل والنذير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة: ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبا، جعلت أكرمكم أتقاكم، ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان. اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي عند المتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو بہنوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے بندو، ایک زمانہ ایسا تھا تمہارا کوئی وجود نہ تھا، زیرو. آج تاریخ میں میرے وجود ہے، لیکن ماشاءاللہ خواتین مرد ایک وجود ہیں. اللہ ہمیں آپ کو کہہ رہا ہے وہ دن یاد کرو جب تم کچھ نہیں تھے، زیرو. اور میں آپ کو بڑے حقیر سے لوگ ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے: الحمدللہ الذی خلقنی ولم اکن شیئا. میرے رب، سب تعریفیں کے لیے جس نے مجھے بنایا جبکہ میں کچھ بھی نہ تھا. تو باقی کی کیا حیثیت؟ پھر اس کائنات کے بارے میں کہتا ہے: اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. جیسے تم پر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے، ایسے کائنات پر بھی ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ کائنات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس اللہ تھا. وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آئرلینڈ والے، تم مجھے یاد کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے. ان راستوں سے گزر کر آئے ہو، میں بھی کئی دفعہ یہ سرزمین پر آیا ہوں. چاروں طرف گھاس ہی گھاس ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے. میرا اللہ کہتا ہے کائنات کا ایک ایک پتا، ریت کا ایک ایک ذرہ، پہاڑ کا ایک ایک پتھر، پانی کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، تیرے رب کو یاد کر. تم یاد نہیں کرو تو اسے کیا فرق پڑے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر، قدرت، طاقت. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. ہر حکومت کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں ختم ہوتی ہے. ہر بادشاہ کہیں سے شروع کرتا ہے اور کہیں جا کے وہ مٹی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے.
کہاں سے شروع کروں، کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع ہوتی کیسے بتاؤں، پھر اس کی ابتدائی کوئی نہیں، کہاں جا کے ختم ہوگی کون بتائے کہ اس کی انتہائی کوئی نہیں. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جو میں نے پہلے بات بتائی اسی کو اب آئے پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ اول پہلا، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر آخری، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ الباطن خفیہ، اسے چھپا ہوا کچھ نہیں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تو کمرہ بند کرو، کنڈی لگاؤ، پردے گراؤ، سمجھتے ہو میں اکیلا ہوں، نہیں، تیرے رب کی قسم تیرا رب تیرے ساتھ ہے. لا يخفى منكم خافية. چھپ کے دکھاؤ تو صحیح. جاؤ کوئی ایسی دھرتی تلاش کرو گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ نہ ہو یا اللہ کی آنکھ نہ ہو. جاؤ کوئی ایسا جہان تلاش کرو جہاں اس کی نظروں سے چھپ جاؤ، پھر جو مرضی کرو، لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے. لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق سے مغربی تو کنارے ہیں، شمال سے جنوبی تو کنارے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا. سامنے اللہ، پیچھے اللہ، دائیں اللہ، بائیں اللہ، اوپر اللہ. پہاڑوں کی چوٹیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. یہ تمہارے سر سب خوبصورت درخت، گھاس، سبزہ، دریا، چشمے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. شام کو پرندوں کا گھونسلوں کو لوٹنا بتاتا ہے کہ کوئی ان کا رہبر ہے جو انہیں لے کے چل رہا ہے، لاکھوں درختوں میں سے اپنے گھونسلے تک پہنچاتا ہے. کوئی گائے نہیں. تم تو ٹیلی فون آپ ٹورے ہوئے دو جی ایک پٹھا 10 ساری پٹھے ٹور محتاج ہو. نہ قربان جاؤں جو لاکھوں کروڑوں پرندوں کو صبح نکالتا ہے اور وہ کھیتوں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، سرے شام کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. ایک جیسے درخت ہیں، ان کو تو کسی نیویگیشن کی ضرورت کوئی نہیں. وہ تو نہیں پوچھتے کہ M3 کدھر ہے، M1 کدھر ہے. یہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اگر مجھے دیکھنا ہو تو یہ پرندوں کو دیکھو کہ کیسے پر پھیلاتے ہیں، کیسے پر سکیڑتے ہیں، کیسے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کیسے ان کے لیے غذاؤں کے نظام چلتے ہیں، پھر شام کو کیسے بے خطا اپنے گھونسلے پر پہنچتے ہیں. یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. تم مانو نہ مانو وہ ہے. اور جو پرندوں کو کھلاتا ہے جن کا کوئی کاروبار نہیں، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا. کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جو شراب کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. ان پرندوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، مچھلیوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، چیونٹیوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، ویل کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، اژدہا کو دیکھو جسے اللہ کھلاتا ہے، پرندوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، گائے بھینس بکری کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، چپے چپے میں بکھری ہوئی مخلوق کو دیکھو جسے اللہ کھلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تمہاری روٹی بھی میرے ذمہ ہے، کیوں حرام بھی کرتے ہو؟ میں غافل نہیں ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میں سو جاتا تو پھر تم گرا کرتے، زیادہ تو ستا پہ ہوں، میں شراب کی دکان کھول لے. میں تو تیرا رب تو اونگتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں. یہ عالم السر و اخفا. تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، اور تم یوں بولو. میں بولوں میرے کانوں نہیں سنا، کیونکہ میں دل کی دھڑکنوں میں بول رہا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں.
فأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وہ رب ہی کیا ہے سب کی نہ سنیں. 100 کروڑ انسان، کھرب مخلوقات ایک وقت میں پکار رہے ہیں. دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، سب کی سنتا ہے، بے خطا سنتا ہے. نیند سے پاک، خون سے پاک، تھکن سے پاک، تھکاوٹ سے پاک. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر جاؤ گے اللہ کے جلوے دیکھو گے، جدھر جاؤ گے اللہ کی قدرت دیکھو گے، جدھر جاؤ گے اللہ کو سامنے پاؤ گے. کائنات کا ذرہ ذرہ بتلاتا ہے کہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. وہ خود اپنا تعارف کراتا ہے. ألم نجعل الأرض مهادا. کوئی ہے جس نے تیرے رب کے سوا زمین بچھا کے دی ہو، ایسی لینڈسکیپنگ کر کے دی ہو؟ کوئی ہے؟ والجبال أوتادا. کون ہے اللہ کے سوا جس نے پہاڑوں کو ٹھوک کے گاڑ دیا؟ وخلقناكم أزواجا. کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا؟ وجعلنا نومكم سباتا. کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں نیند عطا کرتا ہے؟ وجعلنا الليل لباسا. کون ہے اللہ کے سوا جو رات کو تاریک چادر لے آتا ہے؟ تم سب کو آرام لینے کے لیے بستروں میں سلاتا ہے، رات کو تاریک کر دیتا ہے. وجعلنا النهار معاشا. دن میں کھانے کمانے کے لیے سورج کو لاتا ہے. کون ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. 7 آسمان بنانے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا. چمکتا سورج کون ہے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. ان بادلوں سے کون ہے پانی اتارنے والا اللہ کے سوا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. تیرے رب نے بارش کو برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. تیرے رب نے تیری روٹی کے لیے، تیرے پانی کے لیے، تیرے پھل کے لیے، تیرے مٹھاس کے لیے، تیرے نمک کے لیے، تیری ہر خواہش کے لیے زمین کا کلیجہ پھاڑ کے وہ چیزیں نکالی ہیں کہ کھاؤ اور اس رب کو یاد کرو جس نے یہ دیا. اس سے ٹکر نہ لو. اس کائنات کا ایک رب ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. اس کا آپ سے، مجھ سے، عورتوں سے مطالبہ ہے، میری مان کے چلو. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ سب اللہ کے تابع ہیں. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنا کر فرمایا جھکو. ارے جھکتے تیری نہ مانے تو اور کس کی مانے؟ یہ 5 فٹ کا نہیں مانتا اپنے رب کی. یہ سوری کائنات میرا رب کہتا ہے تیرے رب کے سامنے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. ارے آئرلینڈ والو تمہیں سجدہ بھول گیا ہے. رب کی عزت کی قسم، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. پانی کا قطرہ قطرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. ہر جاندار اللہ کو سجدہ کرتا ہے. ہر بے جان اللہ کو سجدہ کرتا ہے. رینگنے والا سانپ ہو، اڑنے والا عقاب ہو، پھاڑنے والا شیر ہو، چنگھاڑنے والا ہاتھی ہو، دوڑنے والا ہرن ہو، ناچنے والا مور ہو، گانے والی بلبل ہو، چلانے والی کوئل ہو، اللہ کی قسم سب اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے فرعون کے پاس تو خیال آیا ابھی بچوں کا کیا بنے گا. اب موسیٰ لاٹھی مار پتھر پڑ، لاٹھی ماری پتھر پھٹ گیا، اس میں سے کیڑا، پتھر میں کیڑا. اب موسیٰ ذرا سنیے کیا کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یعرف مکانی یرزقنی ولا ینسانی. قربان جو اس پاک ذات پہ جو مجھے پتھر کے اندر یاد رکھتا ہے، مجھے رزق پہنچاتا ہے، مجھے بھولا ہوا نہیں ہے.
موسیٰ سن لیا میں جس کیڑے سے غافل نہ، تیری بیوی سے غافل ہوئی، تو میرے کام پہ جا رہا ہے، تیری بیوی سے غافل ہو جاؤں گا۔ بھائیوں، اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، اللہ کی طلب میں نکلنا، جیسے اعمال کی طلب میں آئرلینڈ آ کر ساری دنیا میں جانے کے لیے اجازت دی ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جاؤ پھرو، پوری دنیا میں جاؤ، ساری زمین تمہارے لیے ہے، کل سیرو فی العالم، جاؤ پھرو، لیکن اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرو، اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرو، کہیں مال کی چمک، کہیں دولت کی ہوس، کہیں عزتوں کی بلندیوں کی ہوس تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے، اللہ کے رسول سے غافل نہ کر دے، جنت کی یاد نہ بھلا دے، جہنم کا خوف نہ بھلا دے، انسانیت کا لبادہ نہ چاک کر دے، اور ان تین کپڑوں میں انسان کی بجائے بھیڑیے چل رہے ہو، درندے اور جانور چل رہے ہو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی اور آپ کا رونا نہ ہوتا، اللہ نے پہلے وہ کتے بندر خنزیر بلے بنایا، ہمیں بھی بنا دیتا، اور اس کو دعا دو جو روتے روتے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو مانگا، اور آخرت میں بھی اپنی امت کو مانگا، اور زندگی میں بھی اپنی امت کو مانگا، اور ساری زندگی اس کے اتنے آنسو بہائے کہ ساری دنیا کی ماؤں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہے، ساری دنیا کی ماؤں کا درد اکٹھا کروں تو میرے نبی کے سینے کا درد زیادہ ہے، ساری دنیا کے باپ کی شفقت اکٹھی کروں تو میرے محبوب کی شفقت زیادہ ہے، جنہوں نے نبوت کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت تک اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، اللہ کو منوایا کہ انہیں مطلب خنزیر نہ بنانا، ان کی شکل نہ وسع کرنا، ان کے آنسوں کی لاج رکھی۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا دن صبح کے 10 سے 12 کا ٹائم جبریل آئے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اسرائیل دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ آپ نے کہا آ جائے، تو اندر آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ آج تک کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ کے اللہ نے کہا ہے پوچھ کے میرے نبی کے گھر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، اس لیے میں باہر کھڑا تھا، مجھے اجازت ملی، میں اندر آیا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کر دی، آپ پھر بھی نکالو۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ کیوں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، بھائی بہنوں ایسی موت اللہ سے مانگو کہ جب جائیں تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ جاؤ کہ جیسے مجرم پکڑا ہوا جاتا ہے جیل کی طرف، ایسے جاؤ کہ عرش کے شوق۔ 7 دن نماز فوت ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج ساتھ کی روح آ رہی ہے۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا یہ فیصلہ میں بعد میں کروں گا، میں نے جانا ہے یا رہنا، پہلے اللہ سے پوچھ کے وہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر دعا کرو، پڑھو اس ہستی کا، یہ نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کریں، انتقال سے پہلے جانے سے آپ کو تو پتا آج میری واپسی ہے، ساری بیگمات کو بلایا، سب بیویوں سے ملاقات۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کائنات کی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی، اور یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی، اور دنیا کے سب سے بڑے نبی، کائنات کے سب سے بڑے نبی، فی نحری و سحری کا میری چھوٹی اور سینے کے درمیان میرے نبی کا سر تھا جب آپ نے اللہ کو جان اپنی پیش فرمائی ہے۔ اور آپ تھوڑا سا یوں نیم دراز سے، پیچھے ہم عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ یوں نیم دراز تھے،
تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر ان سے ملاقات فرمائی اور سب کو رخصت کیا. پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا, ان سے ملاقات کی, ان کو کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں, تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر علی کو بلایا, داماد, ان کا سر اپنی گود میں, ان کے سر پر کانوں پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہے آہستہ آہستہ, اس لیے معلوم نہیں کیا دعا کی, آہستہ آہستہ. پھر ان کو روانہ کیا سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. آخر میں حسن حسین کو بلایا. دل باپ کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین, میرے یہ جنت کے 2 پھول ہیں, اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر, اور جو ان سے بوجھ رکھیں تو ان سے بوجھ رکھیں, جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت کریں. ایک 6 سال کے تھے, ایک 7 سال. دونوں کو جب یوں لیا, حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں لیتے تھے, حسین کو الٹے ہاتھ میں لیتے, اٹھانے کا اپنا انداز لیتے. ایسے جو لیا اور سر پہ بوسا دے تو ساتھ ہی آنسو چل پڑے بارش کی چڑیوں کی. آگے شاید نظر آ گیا, ایک ذہن میں تڑپ رہا ہے, ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوتا ہے. ابھی تو محرم گزرا ہے, نیزوں پہ سر چڑھے ہوئے ہیں, تو ان کو تو اپنے بچوں کا مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ میں تو اپنے بچوں کو بڑی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں. حضرت حسن اتنی تکلیف سے گئے, میرے بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا ہے, اس دفعہ ایسا زہر ہے جس نے میرا کلیجہ چیر دیا. حسین کہنے لگے مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے. تو کیا کرو گے, قتل کرو گے؟ ہاں قتل کروں گا, نہیں بتاؤں گا. اگر بری ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو ایک دن آنے والا ہے, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, اس نے بھی آنا, میں اپنا فیصلہ خود کر لوں گا. اور اگر وہ نہیں تو میں شک میں کسی بندے کو قتل کروا دوں, میں یہ منظور نہیں کرتا. بڑے دکھ کے ساتھ دنیا سے تو دوسرے کا سر ہی ذبح ہو, سر کاٹ دیا, جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی 61 ہجری 10 محرم عصر کے بعد, تو عصر کے قریب تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی, آنکھیں بھری ہوئی, چہرہ مٹی و مٹی, سر مٹی و مٹی. میں ماں باپ کا قربان, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضرت محمد حسین, اپنے بچے کا قتل دیکھ کے آ رہا, میری امت نے اسے قتل کر دیا ہے. تو ان کا مسئلہ اٹھا دیا, میرے بچوں کا کیا بنتا ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد رکھتا ہے. والد اچانک فوت ہوئے ہارٹ اٹیک میں, میری بہنیں ایک لاہور تھی, ایک فیصل آباد میں, تو میرے والد یہی کہتے ہیں میری ندیاں تک بلاؤ, میری ندیاں تک سب دو, میری ندیاں تک بلاؤ, میری ندیاں تک میں ملاؤ, اور وہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. ہر کوئی اپنی اولاد یاد کرتا ہے. تیمور لنگ نے جہان ذبح کر دیا حدیث نے, جب مرنے لگا تو کہتا کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دے, تو اس کا بیٹا تھا پیر محمد, وہ اصفہان میں تھا, اور یہ اطراف چین کی طرف جا رہا تھا, ہزاروں میل دور. تو ایسا ظالم سنگ دل بھیڑیا انسان کہہ رہا ہے کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دے, اس کے بیٹے کا نام. تو ہر انسان کی یہ فطر ہے, تو میرا نبی کی تو کہ میں تو اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں, ذہن میں تڑپتا, نیچے سے چڑھتا. جب جبریل اللہ سے پوچھ کے میرے بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا ہے, انہیں تقدیر کے حوالے کر کے کہا جبریل جب اللہ سے پوچھ کے اور میرے بار میری امت کے ساتھ کہہ میں پھر جواب دوں گا. تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا, جبریل واپس گئے, کیا جواب لائے گا رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے. فالآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اللہم الرفیق الاعلی, اب مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے, میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے, آج تم اور میں بندہ خنزیر کب کے بن کے پھٹ چکے ہوتے, مذہب ہو چکے ہوتے. اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. بیچ میں اس حبیب کے آنسو ہیں, ان کا راتوں کا رونا ہے, ان کا تڑپنا ہے, ان کی بے قراریاں ہیں, ان کی آہیں ہیں. اتنا تڑپ ہے کہ قرآن
سال اتارنا پڑا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرے محبوب میں نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنا سینہ جلا کے رکھ، اپنا جگر جلا کے رکھ، اپنا دل چیر کے رکھ دو. کیوں اتنا درد و غم کرتے ہو انسانوں کا؟ تبلیغ کرو، اتنا درد کیوں اٹھاتے، اتنا غم کیوں کھاتے ہو؟ تو ہمارے لیے پتہ نہیں یہ وسیلہ بنا دیا. وہ ہستی بیچ میں اڑے آ گئی. اللہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اب میں تیار ہوں، اب مجھے بلا دے. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا لوٹ کے. وہی آج ختم ہو رہی ہے. پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دی. ارے مجھے تو پوچھا گیا تارے جمیل سے کون پوچھے گا، چلنا کہنا ہے. تم سے کوئی پوچھے گا تو آئے گا. لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کہ تم میں سے ہر ایک کو میں نے یہ موت کا پیالہ پلانا ہے. کسی کو چھوڑ دو، اپنے حبیب کو چھوڑ دو. میں نے اختیار دیا کہ میرے نبی ہاں آپ کے لیے پابندی کوئی بھی نہیں، جب تک رہیں چلیں. جب آپ کہیں گے میں نے آیا تو ہم آپ کو بلا لیں گے. اشما شہر جتنا آپ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے. لیکن میرے حبیب ایک بات، انک میت، موت آئی، کیونکہ موت سے پاک صرف آپ کا اللہ ہے. باقی سب پہ موت آئے، اس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، سب کو یہاں سے اٹھنا ہے. ہم نے تو برا ہے ایک دم، وہ تو ایک دربار ہے، ایک ہستی ہے. کیونکہ اللہ کا حبیب، اللہ نے جیسے اللہ کی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنا حبیب بھی ایک چنا، ایک آدم کی ساری نسل میں سے چھانٹا. پہلے سارے آدم کی نسل کی چھانٹی کر کے عربوں کو الگ کیا، پھر عرب کی چھانٹی کر کے اس میں مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی چھانٹی کر کے اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود بخشا. 10,000 سال یہ کائنات کا پہیہ گردش میں آیا، تب جا کے وجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے. دنیا میں ظاہر ہونا ہے. ورنہ ابو ہریرہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کیوں ہے. اور پھر آپ کا جواب بتا دوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کا دن 21 رمضان میں، آپ کو بھی سارا پتہ چل جائے. 40 سال 6 ماہ 10 دن پیر کی رات 21 رمضان مبارک. چلو یہ تفصیلی جواب کی تو ضرورت نہیں کہ آپ کہتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن میں نے نہیں کہہ رہا دیا. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا. بین آدم بین روح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. اور میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. یہ آخری نام ذہن رکھنا، میں یاسین. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے اس کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال، 25 سے 30 بلین سال ہوئے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین، یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہمارا دل نکالو تو مردہ ہے. قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. قرآن
ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے، اور سارے قرآن کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے، اور قرآن کا دل وہ سورہ یاسین ہے، اور قرآن کی دلہن اور قرآن کی زینت وہ سورہ رحمان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان کا گیت اللہ نے سنایا ہے۔ ہر دفعہ نئی دھن چھیڑتا ہے، ہر دفعہ نیا گیت نظر آتا ہے، ایک لفظ ہے 33 دفعہ آیا، ہر دفعہ نئی دھن ہے، نیا راگ ہے، نیا نغمہ ہے، نیا سر ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اندر میں اتر جاتا ہے۔ ہر کاش ہم اللہ کی کتاب کی زبان سمجھ۔ آپ نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی تو سیکھ لی، تھوڑی بہت اللہ کا کلام بھی سنتے کہ ہے میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یاسین، میرے نبی نے کہا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، یاد ہے نا یاسین کیا ہے؟ ارے بھائی بولو، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین۔ اللہ کہہ رہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ ابھی نہ جنت نہ جہنم نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ آسمان نہ زمین نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ عرش کے فرشتے نہ ہوا نہ پانی نہ آگ نہ مٹی نہ انسان نہ جن نہ سورج نہ چاند نہ تارے نہ سیارے نہ سمندر نہ دریا نہ پتھر نہ پہاڑ نہ صحرا نہ ریت، صرف اللہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، تو سامنے کوئی موجود ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دے رہا ہے علی صراط مستقیم، اور آپ ہی صحیح راستے پر ہیں۔ جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، باقی بھٹک جائیں گے۔ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں کر سکتے۔ تو لوگ یہاں تک تو ہم سمندروں میں سے گھس گھسا کے اندر آ گئے۔ ہمیں ترکی گیا اگست میں، ہزاروں بچے بیٹھے ہوئے، ایجنٹ قبیصوں نے وہاں کو آ کے دھکیلے دیے، کسی کو انگلینڈ کا جھانسا دیا، کسی کو فرانس کا، کسی کو جرمنی کا، اور ترکی میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہ کوئی 5-10 ہزار بچہ وہاں بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا، نہ پاسپورٹ ہے نہ پیسہ ہے واپس جانے کے لیے۔ انہیں میرا پتا چلا تو کتنے آ گئے بیان سننے کے لیے، انہیں اپنی رام کہانی سنائی کہ یوں ہم آگے جانا دھکے کھا کے ہم نہ واپس جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا ہے، پاسپورٹ نہ ہو تو سفر نہیں، ویزا نہ ہو تو سفر نہیں۔ جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ ہے، اس کا پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا ویزا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ویزا لگواؤ گے تو انٹری ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے جڑ کی طرح، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے درخت کی طرح۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی ہوئی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ چھپاؤ بھی تو چھپا نہیں سکتے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پاسپورٹ آپ کو مفت میں دے دیا، ماں کی گود میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو۔ بغیر ویزے کے نہیں انٹری ہوگی، نہیں ہوگی۔ جون میں میری جماعت کی تشکیل تھی ترکی، تو ایک پیپر شارٹ ہو گیا، میں بھول گیا، ویزا میں کوئی حکم نہیں تھا، اس کے پروف کے لیے پیپر چاہیے تھا، نہیں لایا، انہوں نے مجھے وہیں سے واپس پاکستان بھیج دیا، مجھے واپس جانا پڑا۔ پھر دوبارہ لے کر ہماری جماعت ترکی میں انٹر ہوئی اگست میں۔ ایک چھوٹے سے ملک نے ایک پیپر کی کمی پر کہا چلے جاؤ، میرے حبیب سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے جس سے اللہ وجود کی قسم اٹھاتا عمر، میرے نبی
تیری جان کی قسم، جس کے اللہ تعالیٰ شہر کی قسم اٹھاتا ہوا هذا البلد الامین، سارے نبیوں کا نام لے کے بات کرتا ہے، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اور جب اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہتا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، عزت کا خطاب، یا ایھا الرسول عزت کے ساتھ احترام کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل یہ محبت کا خطاب ہے، یا ایھا المدثر یہ لاڈ کا خطاب ہے، جیسے ماں لاڈ لڑاتے ہوئے بیٹے کو پکارتی ہے نا، میرے نبی نے اتنے لاڈ سے کہا ہے یا ایھا المدثر، کہ میں اس کو اردو میں شفٹ کیسے کروں، منتقل کیسے کروں، جس ہستی کو اللہ نے عزت دی، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، ساری کائنات سے پہلے جنہیں وجود بخشا، جنت کی چابی جن کو پکڑائی، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ جنت عطا فرما، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ کبھی اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی میں نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو دوڑ کے آئے، اللہ نے پوچھا ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے؟ فعجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کر آیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہیں۔ اور اللہ میں کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے، جو ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں لفظ فا ہے نا، فا اس فا نے اس جملے میں اتنی طاقت پیدا کی ہے کہ میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے حبیب خود آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ بس آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو راضی ہو جائیں گے، خدا کو نہیں معلوم کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ ساری ہماری لاٹری نکلی، اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جبریل پیغام آ گیا، ہاں اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا ہے، یہ تو یہاں کا حال ہے، اور قیامت کا دن ہے اور جہنم ایک چیخ مارے، ساری دنیا کے مرد عورت زمین پر گرے، بڑے بڑے رسول زمین پر گرے، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا میری جان بچا، یا میری جان بچا۔ ہر ماں نفسی نفسی، ہر باپ نفسی نفسی، ہر بیوی نفسی نفسی، ہر خامد نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی بھائی بہن نفسی نفسی۔ ہم تو عام لوگ ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، کسی کا سوال نہیں، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، نفسی نفسی۔ تو میرے بھائی بہن اس خوف کے عالم میں، اس دہشت کے عالم میں، جب جبریل کہے نفسی نفسی، میکائیل کہے نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا نبی نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا نبی نفسی نفسی، ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف باپ بیٹا پوتا پڑپوتا بیٹا باپ دادا پردادا سب نبی نفسی نفسی، موسیٰ ہارون سگے بھائی نفسی نفسی۔ سارے زمین کی کیا حیثیت ہے؟ تمہیں ایک بڑی درد بھری آواز سنو گے، یا رب امتی امتی،
یا رب امتی امتی. کتنے کھرب مرد عورتوں کے ساتھ جنات بھی ہوں تمہارے کے پکارو گی نفسی نفس. ایک آواز بلند ہو، ایک گریا، ایک نوحہ، ایک درد بھری آواز جو عرش کو چیر کے رکھ دے گی، میدان محشر کو ہلا کے رکھ دے گی. یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب امتی امت، یا رب امتی امت. ارے بھائی یہ آواز کیسی؟ یہ تو کوئی اور لفظ کہہ رہا ہے، یہ تو نفس ہی نہیں کہہ رہا. کون ہے یہ تو کوئی ہے جو اپنی امت کو یاد کر. کون نظریں اٹھ رہی ہیں؟ کون؟ کیا نظر آیا؟ قاب قوسین ادنیٰ کا مالک ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کا مالک. مقام محمود کا مالک، جنت کی چابی کا مالک، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رحمت للعالمین، مدثر، مزمل، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، راشد، رشید، ناصر، منصور، کائنات کی افضل ترین ہستی، سب سے بڑے رسول. میرے نبی نے کہا نبی پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے. سارے نبیوں پر جنت کا پانی حرام ہے جب تک تمہارا نبی نہ پی لے. حساب شروع نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے. فل صلاۃ پار نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے. جنت کا در کھل نہیں سکتا جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے. اتنی بڑی ہستی، اعلیٰ ترین مقام، اعلیٰ ترین حسب و نسب، سب سے اعلیٰ پیڑھی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن بود بن قمار بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طارق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیقی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن درعوہ بن عیبی بن دیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصد بن ناحل بن زارع بن سمی بن مجلی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن بعود بن فائل بن عابد بن اکبر شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاد بن ادریس بن یرد بن الہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. تو نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، پورا دین غریبوں کی بدلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا. اور کائنات دیکھے گی. جو ماں کہتی تھی ہائے میرا جگر، ہائے میرا لال، میں بھوکی رہا تین روٹی کھوانا، میں جاگ رہا تین سواما، آج کتنے گئی میری اماں، تو میرا پتر نہیں آیا پھر تم چند دفعہ ہو. اس وقت ایک ہستی کہہ رہی ہیں امتی 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 امتی. اور امت کی کون سی؟ جنہوں نے شراب کے اڈے کھول دی، زنا کے اڈے چلا دیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دی، جھوٹ اور فریب ان کی زندگی کا لازمی جز بن گئی. وہ نیک لوگوں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ میرے متقی بن امتی، میرے نیک امتی، میرے نیک ہوگا، میری امت، میری امت جس کا 99% وہ ہے جس کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. اسے کوئی نہیں ملا، صرف اپنے نبی کے سینے میں اتار رہا. اس کا ایک جھوٹ خنجر بن کے میرے نبی کے سینے میں اترتا ہے. اس کی ایک غلط نظر، اس کا منہ کالا کرنا، اس کا شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ خنجر بن کے میرے نبی کے سینے میں اترتا ہے. اس کا ماں کو ذلیل کرنا، باپ کا گریبان پکڑنا، بیویوں کو بے عزت کرنا، بیوی کا خاوند کو بے عزت کرنا، بھائی کا بھائی کا دشمن ہو جانا، جھوٹ، فریب، فراڈ. میرے رب کی قسم تم کسی کے سینے میں
خنجر میں اتارتے ہو، سیدھے تمہارے نبی کے سینے میں تمہارے تیر جا رہے ہیں. انہیں جو قیامت کے دن کہنا چاہیے تھا تباہ ہو جاؤ خبیثو. میرا حسین بیگم پہ چڑھ کے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے سر نیزوں پہ چڑھ کے تم یوروپون کے پیچھے انسانیت کو بھی بیچ گئے، ایمان کو بھی بیچ گئے، ضمیر کو بھی بیچ گئے، غیرت کو بھی بیچ گئے. یہ کہنا چاہیے تھا میرے نبی کو. کیا کہہ رہے امتی امت، یا نہ میری امت، یا نہ میری امت، یا نہ میری امت. کوئی تو ڈھنگا ہوتا ہے، چاہیے کا تو کروڑوں میں کوئی ایک ملتا ہے. 1 کروڑ مسلمان کٹھے کرو ایک سچا نہیں ملا مجھے. 10 کروڑ مسلمان کٹھے کرو ایک اچھے اخلاق والا میں نہیں ڈھونڈ سکا. 100 میں 10-20 نمازی مل جاتے ہیں، 1 لاکھ میں 1 آدمی زکات دینے والا مل جاتا ہے، 100 عورتوں میں 1 عورت پردے دار مل جاتی ہے. لیکن میرے بھائیو دنیا کھڑی ہے بار بار، کروڑوں انسان مسلمان کٹھے کروں ایک اخلاق والا نہیں ملتا. درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، سر جھکانے والا، دکھ نہ دینے والا، حلال پہ کرنے والا، حرام سے بچنے والا، وفا کرنے والا، کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلمان کر رہا ہے. اور یاد کرو اس حبیب کو، ساری زندگی دکھ اٹھائے. کیونکہ جبریل حاضر، یا رسول اللہ یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے، اس کے بعد ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، یا تو کچھ بات کرنا چاہتا ہے. وہ آگے بڑھا، میں کیا گئی آگے بڑھا. اسرافیل آگے بڑھا. زندگی میں ایک دفعہ اسرافیل زمین پر اترا، اس کا نام سور ہے، وہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. ایک دفعہ زمین پر اترا اسرافیل میرے نبی کے لیے. آپ صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل ساتھ ہیں، اور آپ نے کہا جبریل تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں 1 مٹھی آٹا نہیں روٹی پکانے کی. یہ بھوک کیوں برداشت کی تھی؟ اس لیے برداشت کی تھی کہ تم یہ نہ کہو شراب میں بیچے تو روٹی کی دکھا بھی ہے، تم یہ نہ کہہ سکو. جن کے لیے ٹھنڈک نیچے اتر سکتے تھے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پیش کیے جا سکتے تھے. جبريل والذي نفس محمد بيده ما أمسى لآل محمد كفة من دقيق ولا صفة من شعير. آل محمد کے گھر میں 1 مٹھی نہ جو ہے نہ آٹا ہے. ایک دم آسمان پہ دھماکہ ہوا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ فرشتہ ہے. اسرافیل آئے کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات سنی ہے. وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ 7 زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. اور وہ یہ کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اسیر معک جبال تہامہ ذهبا وفضة وزمردا ویاقوتا فعلت عبد الرسول وملکا رسولا. میرے آپ کے رب نے کہا ہے، میرے حبیب نے اپنی بھوک ذکر کی ہے، تو اب یہ دے گا 7 زمین کے خزانوں کی چابیاں، اور ان سے پوچھو کہ آپ کے رب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اشارہ فرمائیں تو یہ جتنے پہاڑ ہیں سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کر آپ کو غلام بنا دوں گا. اب آپ کو بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ فقیری چاہیے کہ بادشاہی چاہیے؟ آپ نے فرمایا بل عبدا رسولا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے فخر چاہیے کہ میری امت کے سارے لوگ مالدار نہیں ہوں گے. میری امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے میں ہوں. میری امت میں کوئی غریب قیامت تک ایسا نہیں آئے گا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے. میں کیمرون گیا ہوں، میں چاڈ گیا ہوں، جہاں لفظ غربت بھی ان غریبوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، لیکن اللہ کی قسم کوئی غریب ایسا نہیں جس کے گھر چولہا نہ جلتا. ایک وقت جلتا ہی ہے. آدم کی نسل جس دن شروع ہوئی تھی آج اور قیامت تک اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے وجود نہیں بخشا، اور اتنا بڑا فقیر بھی کوئی نہیں آیا کہ جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا.
بعد میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، تو کھجوریں گری پڑی تھی خراب خراب قسم، ان کو اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے فرمایا دادا کل، عبداللہ تو نہیں کہتا، کہا اشتہی یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں، تو بول انا اشتہی، عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، تو تجھے داڑھی پانی والی کھانے ہو، میرا نبی کہہ رہا ہے آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اور ایک زمانہ آئے گا میری امت کے گھر میں سال سال کی روٹی ہوگی، پھر بھی کہیں گے کتوں کھا گئی کتوں کھا گئی کتوں کھا گئی، اور حرام راستوں پہ توڑیں گے جیسے گھوڑے لوٹتے ہیں، حلال و حرام ان کے لیے بےمعنی لفظ بن جائے گا۔ رات کو عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، ایسے بے چینی سے بار 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 بار، پھر ایک دم آگے ہوئے تو چارپائی کی لکڑی پر پیٹ کو یوں رکھا، نیچے جھک ایسے جھک پیٹ پر پریشر دیا لکڑی کا، تو ایسے جھکے پڑے ایسے، یا رسول اللہ، ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھے، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے اٹھ کے کہا عائشہ بھوک بڑی گئی، زور زور سے بنے، یا رسول اللہ تو آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ بھی تو اٹھانا کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، کسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، کسی بھوک میں اللہ سے ملوں نہیں مانگوں۔ یہ بھوک کا اختیار کی، آپ سے پوچھ سکیں میرے پیٹ کے پتھر تمہیں یاد نہیں تھے، تم پاؤنڈ اور یورو کے پیچھے میرا دین بیچ گئے، میری عزتوں کو بیچ دیا، اور اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ اس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا بتی جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا پڑوسی عورت مدینے کی انصاری عورت کے پاس گئیں، بہن تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے، گھر میں تیل کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی مذاق نہیں ہے کہ بس کماتے کماتے مر جاؤ، ایک مقصد کے تحت ملی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرو، اس کے حبیب کا دامن تھامو، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اللہ سے ملا دیں گے، دنیا بھی جنت ہے آخرت بھی جنت ہے۔ اور معاملہ چونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے اوکھا کام کوئی نہیں، بہت آسان، بہت آسان، باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر شے اندر، دل دریا سمندروں ڈوبے پاؤں دیا دیا جڑنے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو، سب اندر کا سودا ہے، اندر کا یہ وجود قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس وجود کو پاک کیا، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے ساتھ کامیاب، اور جس نے اس وجود کو گندا کیا اللہ رسول کی نافرمانی کے ساتھ، وہ ہلاک اور ناکام۔ کامیابی باہر نہیں ہے، اندر، ناکامی باہر نہیں، اندر۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کامیابی اندر ہے، ناکامی اندر ہے، باہر نہیں ہے، باہر چیزیں ہیں، کامیابی ناکامی اندر ہے، اندر۔ اس اندر کے وجود کو اللہ رسول کے سپرد کا قومی شوق ہے، اور میں اس کو قربان جو کہتا ہے تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو اپنے گناہوں، اور توبہ کرو میں معاف کر دوں۔
رات ہی میں نے مانچسٹر میں بیان کیا نا، ایک نوجوان آ گیا، مولانا آپ ہمیشہ کہتے ہو توبہ کرو سب معاف ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہے، واقعی ٹھیک ہے؟ میں آٹھواں کرتا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی جان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے گناہ بہت کیے ہیں، میرے معاف ہو جائیں گے؟ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے معاف ہو جائیں گے؟ میں تو تم نے بہت تھوڑے گناہ کیے، صحیح عمر کیا ہے گناہ کرنے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کرو کہ زمین بھر دو، زمین 24,000 کلومیٹر کا گیند بھر دو، پھر تو چھوٹی چیز ہے، پھر اس کا گناہوں کو طے بتائے رکھو، بڑھاتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا۔ کیوں کہہ سکتے؟ میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے سارے فرشتے کافر مشرک، جبریل بھی کافر مشرک ہو جائے اور پوری دنیا کے جن انسان کافر مشرک ہو جائے اور قیامت تک مل کر گناہ کریں، سورج تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد ڈبلن بیلفاسٹ نیوری کی، ایک مرد ایک عورت، افریقہ امریکہ ایشیا آسٹریلیا جنوبی امریکہ جنوبی افریقہ، ایک عورت ایک مرد، گورا یا گوری، کالا یا کالی، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے اور اس کے بعد آدھی زبان کے ساتھ کہہ دے کہ اللہ معافی دے دے گا، میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں، معافی شرط۔ اگر معافی نہیں مانگتے تو پھر حسین اور شمر برابر نہیں ہو سکتے، پھر تو شمر اور حسین کا جھگڑا ہی ختم ہو۔ معافی مانگنے پر اللہ یوں دھو دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک بلا دباری، میرے بندے میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کرنا، سارے معاف کروں گا۔ تو مجھے کون پوچھنا؟ اللہ نے پوچھنا میں تو کی کر میرا لگا اچھا یہ اتنے جلدی معاف کیوں کرتا ہے؟ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، اس لیے وہ کہتا ہے اب تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور تمہاری نیکیوں سے مجھے کوئی نفع نہیں ہوتا، لہذا تم جتنے مرضی گناہ کر لو میرے اوپر اثر ہی کوئی نہیں۔ میں معاف کرنے میں کیوں دیر لگا کہ میرے اوپر اثر ہے؟ بیوی سے ہٹ پٹ ہو گئی، بیوی معاف کرنے میں کیوں دیر لگاتی؟ اثر ہے۔ خامن معاف کرنے میں دیر کر رہا ہے، اثر ہے۔ ماں معاف کرنے میں دیر لگاتی، اثر ہے۔ اور پھر اللہ کا کیا تھا؟ تم سارے گناہگار ہو جاؤ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم سارے نیکوکار ہو جاؤ تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا وہ اتنی جلدی دوستی لگاتا ہے کہ میرے رب کی قسم کائنات میں کوئی ہے نہیں اللہ جیسا کہ جو ایک سیکنڈ میں دوستی لگا دے۔ کراچی میں میرا شاگرد ہے، اس کے محلے میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی، کتنا غلیظ کام۔ انسانیت کے نام پر بدنما تھا۔ اس کے بیٹے سے اس نے دوستی لگائی، تو میرے شاگرد ایک دن اس کو میرے بیان کی سیڑھی دی ہے، آپ اپنے گھر میں جا کے سن لے، وہ تو کیا تھا کسی طرح اس کی ماں سنے، اس نے جا کے گھر میں وہ لگا دی، تو اس کی ماں نے چلتے پھرتے سنی، تو میں آ کے بیٹھ گئی، کہیں کہ مجھے ساری سنا۔ میں نے جب ساری سنی تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ تو مجھے تو نہیں پتا، تو تم نے یہ دی کیا تھا؟ یہ امام صاحب نے، تم اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ، لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، جو اس کو بلا دیا، بیٹا یہ سیڑھی تم نے دی، یہ بندہ کون ہے؟ میرے استاد ہے۔ کہا اس نے توبہ کی بڑی لمبی چوڑی بات کی، میری توبہ ہو سکتی، میرا کام تو جو ہے سو ہے، میری توبہ ہو سکتی۔ تو آپ بولے ماضی میں نے بڑے گناہ کیے، کیا میری توبہ ہو سکتی؟ ہم نے کہا ہاں میری توبہ ہو سکتی، اب آپ توبہ کریں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کہا اچھا پھر میں توبہ کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس نے تراویح شروع کر، عورتوں کی جگہ میں آگے تراویح پڑھے، تراویح ہمارا 20 تراویح کی بعد دعا مانگی جاتی، جب وہ امام صاحب دعا مانگتے وہ زور سے کہ میرے رب اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا۔ ساری زندگی کیا دھندا کیا، بار بار زبان پھیلاتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے،
دوسرا روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. تیسرا روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. چوتھا روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. پانچواں روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں روزے سجدے میں جان نکل. زندگی کیسے گزاری؟ موت رابعہ بصری بن گیا ہے. یہ اللہ کی قدردانی ہے. توبہ کرنے والی. تم نے اللہ کو تھانے دار سمجھا کہ اللہ بہت ڈاٹا ہے. وہ بہت قریب ہے. پھر رب کے 99 صفاتی ناموں میں صرف ایک نام ہے غصے والا، المنتقم. باقی سب رحمت، محبت، شفقت، کرم. یہ جو قہار ہے یہ عربی میں اس کا مطلب اور ہے، اردو میں اور ہے. جبار کا لفظ عربی میں مطلب اور ہے، اردو میں اور ہے. قہار کہتے ہیں غالب آنے والے، جبار کہتے ہیں طاقتور کو. ہمارے یہاں جبار قہار اردو میں اور مطلب ہے، عربی میں میں نے مطلب بتا دیا. قہار جبار بہت طاقتور. اللہ کے 99 نام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور. کرنا ہے اس نے ماں کے فرمان بردار، ماں کے نافرمان کو الگ کرنا ہے. اس نے بد کردار کو اچھے کردار کو الگ کرنا ہے. اس نے کفر اور ایمان کو الگ کرنا ہے. لیکن میں قربان جاؤں 99 ناموں میں ایک نام ہے ڈرانے والا، دھمکی دینے والا. اس کے آگے 2 نام لا کے اس کو بھی دودھ کی رسی بنا لی اور دودھ پانی کو پتا نہیں بنا. المنتقم کے بعد 2 نام تھا. المنتقم آگے العفو، بڑا معاف کرنے والا. الرؤوف، بڑا مہربان. منتقم کے غصے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا. میرے نبی نے چل کے یہ تفصیل بتائی جو میرے نبی کے منہ سے نکلے میں نے آپ کو سنا ہے. ممکن ہے کوئی آگے پیچھے ہو گیا لیکن یہ اسی طرح ہے. المنتقم، العفو، الرؤوف. میرے نبی المنتقم کے بعد یہ کیوں لائے العفو الرؤوف؟ آپ کو اس میں بھی نرمی دکھانے کے لیے کہ میرا اللہ تو ہے ہی مہربان. ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تو میرے بھائی بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے محبوب کی غلامی میں آؤ. اور میں اللہ سے صلح کیوں ہوتی؟ کیوں ماں کو مناتے ہوئے تو ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو مناتے ہوئے دیر ہی مجھے. آپ کہتے ہو یار میں نے مجھے معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. اور میں قربان جو میرے نبی نے فرمایا جو جنہوں نے 70 دفعہ توبہ کرے اور 70 دفعہ توڑے اور پھر 70 دفعہ کر لے، اللہ اس سے پیار کرتا ہی رہتا ہے. توبہ کرتا ہے. ہاں باقی کا معاملہ خطرناک ہے. جو میں پیتا تھا کام کی، سارے جھوٹ بولی جاتے ہیں میں بولے تھا کام کی، سارے شراباں بیچی جاتے ہیں میں بیچے تھا کام کی. یہ کام خطرناک ہے. لیکن اس کے اندر ندامت ہے. دیکھو یہ میرا جوڑا ہے کپڑے کا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی کا بس میں پانی چاہیے. اور تمہارے میرے 70 سال کے گناہ، 80 سال کے، 100 سال کے، 1000 سال کے گناہ، رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا، تمہاری آنکھ کا ایک آنسو کا قطرہ تمہارے 70 سال کے گناہ واش کر دے گا. ایک ذرہ تمہارے جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا. ایک کہتا جی میرا تھا جی میری بلی آنکھ بڑی صاف ہے، پانی ہم ہی نہیں. اچھا بھائی تو ہائے کر سکتا ہے؟ ہاں ہائے تو کر سکتا. تو یوں کہا ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر، آنسو نہیں میرا نکلتا، تیری ہائے تیرے 80 سال کے گناہ دھو. عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک شخص وہ اپنا یہ ڈھابہ جا کے اپنی روٹی چلاتے، تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز بند ہو گئی، رات چلا گیا. اب ملنا بند ہو گیا تو فاقے آ گئے. تو گیا جنت البقیع قبرستان، کہنے کا مولا جب آواز تھی تو روٹی چلتی تھی، آواز نہیں رہی روٹی بھی نہیں رہی، تو مہربانی کر روکا. ہائے میں قربان میرے اللہ. عمر جیسی ہستی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اور پکارنے والا ایک گنہگار، گانے بجانے والا
عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقی میں مجھے پکار رہا ہے. عمر اس کی فریاد کو پہنچ. عمر رضی اللہ عنہ کو نہ ٹوپی یاد رہی نہ پگڑی یاد رہی نہ جوتا یاد رہا. انہوں نے دوڑ لگائی بھاگے. عمر کی حیبت میرے نبی فرماتے تھے جدھر سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو لوگوں کا روپ تھا وہ بھاگے. لوگ یہ جو کہاں جا رہے ہیں وہ بھاگے جا رہا ہے جنت البقیع. تو آج جنت البقیع میں جھاڑیاں تھی کافی جھاڑی تھی. جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا لگا ہوا تھا مولا سے باتیں کروا. چلے میں جب زور زور سے بھاگنے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کے دیکھا تو عمر. تو اس نے سمجھے گئے تو عمر آ گیا کوڑا لے کر مجھے مارنے کے لیے. تو وہ اٹھ کے بھاگا. عمر نے فرمایا ٹھہرے اور میں خود نہیں آیا مجھے بھیجا گیا ہے. وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ اگر اس کو مار رہے اسی نے بھیجا. وہ زمین پہ گر اور رویا کر چکی تھا. میرے مولا ساری زندگی تجھے یاد نہ کی. یاد کیا تو پیٹ کی خاطر یاد کیا اور تم نے عمر جیسے کو میرے لیے بھیج دیا. اے میرا معافی چاہتا. اور اس کی چیخ نکلی اور جان دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے اور اس کو قبر میں اٹھایا. یہ میرے اللہ کی عزت ہے توبہ کرنے والی. تو بھائی بہنوں اللہ سے صلح کر لو. پھر کبھی اونچ نیچ ہو جائے پھر صلح کر لو. یہ کون سا اماں یا ابا ہے جو کہیں گے منسی نہیں کرنی. یہ کون سا بھائی یا بیوی یا خامد ہے جو اب نہیں کریں گے. یہ کون سا دنیا کا بادشاہ جو کہے گا اب ختم. وہ کہتا جب آنا نا دیکھنا ہماری توبہ کا در کھلا ہوگا. جس طرح پہلی توبہ خوشی سے قبول کی تھی اسی طرح ہزاروں میں کروڑوں میں بھی اسی خوشی سے قبول کرو. آ جا سکے آ جا سکے. حسین اور شمر کو برابر نہ ڈال. توبہ کر میری رحمت کے در کھلے ہوئے پائے. تبلیغ اس پیاری زندگی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھیں. اس میں ایک حصہ عبادات ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. یہ تو آپ آئے بیٹھے ہو نماز نہ چھوٹ. عورتیں ہیں مرد جوان ماشاء اللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. نماز نہ چھوٹ. کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا. نماز نہ چھوڑ. نماز نہ چھوٹے. جمع ہو اللہ. نئی سنتیں پڑھنے کا وقت. فرض نہ چھوڑو. فرض نہ چھوڑو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کربلا قائم ہے دنیا انسانی تاریخ کا سب سے مظلوم ترین واقعہ اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا شمر سے کہو ٹھہر جاؤ مجھے نماز پڑھنا ہے. اس وقت میں بھی نماز ہاں تاکہ آئرلینڈ والوں کو پتہ چلے کہ ایسے حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاتی. تو حبیب بن مطہر انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا جنگ روکو. تھوڑی دیر کے روکا میں نماز پڑھنے دوں. انہوں نے کہا نماز میں بھی تلوار چلائیں. انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ زہیر بن الحسین نہیں حبیبی زہیر بن الحسین سے فرمایا کہ ان سے وہ نماز کے لیے مجھے تھوڑا وقت دیں. تو شیخوں نے کہا نہیں دیں گے. انہوں نے آ کر کہا وہ کہتا نہیں دیں گے. اچھا طرح سے کرو آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. اللہ کی قسم یہ نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں. جنت کے دروازے کھل چکے. روڑے پھولوں کے ہار لے کے کھڑی. پھولوں کو چھوڑو میرے نبی آ چکے. جو جنگ سے پہلے امام عالی مقام کی آنکھ لگی. آنکھ کھلی تو ہنس پڑ. بہن زینب رو رہی تھی. ان کا بھائی یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا بہن اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. کہہ رہے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. تو جنت تو بہت ادنا چیز ہے میرے نبی کے ساتھ.
اگر یہ نماز نہ پڑھتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہاں پیغام ادھورا ہو جاتا کہ کسی ویلے چھٹی جا سکتی ہے. پیغام یہ تھا کہ یہ تلواروں کے نیچے بھی پڑی جاتی ہے اور تڑپتے جسم کے ساتھ بھی سجدے کیے جاتے ہیں اور ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے. ہمارے برینڈ کو 6 بر-اعظم کے مسلمانوں کو پیغام دینا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی عزت اس کا سجدے میں سر رکھنا. آدھے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے, آدھوں نے کیا وضو پانی تو تھا نہیں, کربلا کی ریس سے تیمم کیا ہوگا. میں کہتا ہوں 14 صدی میں ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے ان کے بھروسے لیے ہوں. ہماری کتنی عورتیں سارا دن گزار دیتی ہیں, ایک سجدہ نصیب میں. ہمارے کتنے مرد ہیں زندگی میں عید کے علاوہ کسی نماز کا سجدہ نصیب, اور کئیوں کو عید بھی نصیب. میرے نبی کی زندگی کی ایک بنیادی چیز نماز ہے. زکات فرض ہو جائے سال کے بعد تھوڑی سی زکات ہے, 100 پاؤنڈ پہ 2.5 پاؤنڈ, 100 یورو پہ 2.5 یورو, یہ وہ جو سارا سال فارغ پڑا رہے سب اس پہ زکات تو استعمال ہو جائے تو کوئی کوئی. اور مالدار پہ حج ہے, زکات اور حج مالداروں پر, غریبوں پہ چھوٹ. میری زندگی کے نبی کا دوسرا پہلو ہے وہ اخلاق ہیں, وہ کردار ہے. وہ 24 گھنٹے فرض ہے, ہر ایک پر فرض ہے, ہر عورت پہ, ہر مرد پر, ہر جوان پر, ہر بوڑھے پر, کہ انسانیت کی قدر, انسانیت کی عزت, سچائی 24 گھنٹے فرض ہے. نماز تو 5 گھنٹے فرض ہے, سچ بولنا 24 گھنٹے فرض ہے. روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے, اور امانت خیانت 24 گھنٹے فرض ہے. میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا. اور بھی سن لو, آپ بھی سن لو, میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور جھوٹ اور دھوکہ مسلمان کے خون میں شامل ہو چکا. یہ 24 گھنٹے کے فرض اب بتا رہا ہوں. اچھے اخلاق 24 گھنٹے کا فرض ہے, میٹھا بول 24 گھنٹے کا فرض ہے, محبت 24 گھنٹے کا فرض ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے, اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے. صحابہ نے کہا نماز, نہیں. صحابہ نے کہا جہاد, نہیں. روزہ, نہیں. حج, نہیں. تو ہے کیا یا رسول اللہ, نماز نہیں, جہاد نہیں, روزہ نہیں, اچھا حج نہیں, زکات نہیں, اچھا تو کیا ہے. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس کی محبت ہے. الحب للہ والبغض للہ. اسلامی معاشرہ عبادت سے نہیں بنتا, عبادت تو مسجد میں ہوتی, یہ گھر میں ہوتی. اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے. آپ تھوڑے سے مسلمان ہی آ رہتے ہو, کوئی 2 آپس میں لڑے ہوئے نہ ہو, کوئی 2 کی آپس میں قطع تعلق ہی نہ ہو, کوئی ماں باپ کو دکھ دینے والا نہ ہو, کوئی بیوی سے بدتمیز نہ ہو, کوئی بیوی خامن کا دل توڑنے والی نہ ہو. یہ ایک زبان ہے جو آپ کو اتنا قدر کر دے گی کہ فرشتوں کا قد بھی چھوٹا ہو جائے. اور یہ ایک زبان ہے آپ کو اتنا ذلیل کر دے گی کہ کیڑے مکوڑے بھی آپ سے قداور ہو جائیں. زبان کے گندے بول, زہریلے بول, تنزیہ بول آپ کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ پست کر دیں گے. اور آپ کی زبان کا محبت بھرا بول, خوبصورت بول, غیبت سے بچا, جھوٹ سے بچا, دل آزاری سے بچا, یہ آپ کو فرشتوں سے زیادہ قداور کر دے گا. میرے نبی نے فرمایا آج تو نے سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. سارا دین اللہ انبئک بملاک هذا كله, اللہ انبئک برأس الامر,
وعموده وذروة سنامه. یا معاذ تمہیں اپنے دین کی سب سے اعلیٰ چیز بتاؤں، تمہیں اپنے دین کی چوٹی کی علم بتاؤں، تمہیں اپنے دین کی بنیاد بتاؤں، تمہیں اپنے دین کا خلاصہ بتاؤں. 4 باتیں. یا رسول اللہ کیا؟ وہ سمجھے پتہ نہیں بڑی لمبی چوڑی نصیحت آ گئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو سارے. فأخرج لسانه فأحوى بإصبعيه. آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا زبان کو. معاذ فہذا، اس زبان پہ قابو رکھنا، اس میں میرا پورا دین چھپا ہوا ہے، اس میں میرے پورے دین کا خلاصہ چھپا ہوا ہے، اس میں میرے دین کی بنیادیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں میرے دین کی چھوٹی سی چیز چھپی ہوئی ہے، اس میں میرا سارا دین چھپا ہوا ہے. تیری زبان محفوظ ہے تو تیرا دین بھی محفوظ ہے، تیری دنیا محفوظ ہے، تیرا گھر محفوظ ہے. زبان کا ایک سخت بول ساری خوشیاں بھلا دیتا ہے، ایک میٹھا بول سارے دکھ بھلا دیتا ہے. اپنی بیوی کو سونے چاندی سے بھر دو، اگر آپ کی زبان میں زہر ہے تو اللہ کی قسم خون کے آنسو ہوئے. ہاں، سونے چاندی سے نہیں دل خریدے جاتے، سونے چاندی سے دل نہیں خریدے جاتے. اور بیوی بڑے سرمایہ دار باپ کی بن کے آتی ہے اور غریب خامد کو کروڑوں پتی بنا دیتی ہے. اگر زبان کا بول اس کا زہریلا ہے تو رب ذل جلال کی قسم کبھی وہ دل میں محبت نہ دیکھ سکے گی اپنے خامد کے. چلو خامد بیوی تو ایک برابر کا رشتہ بنتا ہے، جس اولاد کو پیٹ سے جانا ہے ان کے ساتھ بھی زہریلے بول بولو گے تو باقی ہو جائے، نفرت کریں گے. اب پوری دنیا پھرا ہوں، زبان کی عبادت کرنے والے ڈھونڈ رہا پھر سو ہم نظریے نہیں آتے. نمازی بھی بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، حاجی بھی بہت ہیں، عمرے والے بھی بہت ہیں، تہجد والے بھی بہت ہیں، علم والے بھی بہت ہیں، تبلیغ والے بھی بہت ہیں. نہیں ملے اس زبان کو قابو کرنے والے کوئی نہیں ہے. جہاں میں گیا ہوں اس زبان کی لگائی ہوئی آگ کی تپش محسوس کرتا ہوں. چولہے نہیں جلتے، در و دیوار جلتے ہیں، سبزی نہیں گلتی، جسم کی ہڈیاں گل جاتی. ایسے سخت اور گندے بولوں کا ہمارا معاشرہ شکار ہو چکا ہے. میرے نبی کے اخلاق میں ایک چیز لے لو، میں سارے اخلاق کیسے ایک چیز پہ آپ کا حکم، جو بھی آپ کے سامنے زبان میٹھی کرو، بیوی سامنے ہے زبان میٹھی کرو، خانے سامنے ہے زبان میٹھی کرو، اولاد سامنے ہے زبان میٹھی کرو، بھائی سامنے ہے، باپ سامنے ہے، ماں سامنے ہے، زبان میٹھی کرو. اور اپنے رشتے ناتوں کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. باپ تو دیکھے ہی نہیں، 6 سال ماں کو دیکھا تو اس کی یاد ساری زندگی دیکھنے رہی. 8ویں دن آنسو نہیں آتے، 8ویں دن آنسو ختم ہو گئے. ماں کا مرنا بھی دیکھ لیا ہے، باپ کا مرنا بھی دیکھ لیا ہے. 4تھے دن کسی وقت آنسو آ گیا 5ویں دن 6ٹھے دن خشک ہو جاتا. اگر یہ نہ ہو تو پھر کاروانی زندگی نہیں چلتی. میرے نبی کی عمر 6 سال تھی جب آپ کی والدہ فوت ہوئی، 6 سال. اور ابوا کا میدان تھا، میدان جنگل، کالے پہاڑوں میں، کالے پہاڑوں. مدینے سے واپس آ رہے ہیں. اماں ایک نوکرانی ام احمد پر میرے نبی 6 سال کی عمر، اور وہاں میرے نبی کی والدہ کو غالباً ہارٹ اٹیک ہوا. جو کتابوں میں لکھا ہے انہوں پر کیفیت تھی، ہارٹ اٹیک ہوگا غالباً، اللہ جانتا ہے کیا ہوا، موت آ گئی. 25 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، 25 سال بھرپور جوانی. جب ہم 25 سال کی بچی کے رشتے ڈھونڈ رہے تھے اور 25 سال میں زندگی کی منزلیں طے کر کے ایک کام کے لیے دونوں آئے تھے. عبداللہ بھی 25 سال میں چلے گئے اور آمنہ بھی 25 سال میں چلے گئے.
کچھ میری زندگی گزری ہے سفروں میں. میں ایک دفعہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا. بڑی مشکلوں سے رہبر کو لے کر پہنچا. جو میری کیفیت وہاں بنی ہے کہیں ایسی کیفیت نہیں. میں 1400 سال پہلے وہ 6 سال کے بچے کو دیکھ رہا تھا جو ماں کے سینے سے چپک کے رو رہا تھا اور کالے پہاڑ تھے تسلی دینے والا کوئی نہ تھا. میں تو گم ہو گیا. اللہ تم نے یہاں اپنے محبوب کی ماں کو سب 2000 کی بات ہے. 1400 سال پہلے وہاں کیا کھا گیا. احمد نے پتھر جوڑ جاڑ کے قبر پتہ نہیں کیسے بنائی, مجھے نہیں خبر کو قبر کیسے بنی. کوئی لوگ گزرے انہوں نے مل کر بنائی. احمد نے کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ پہاڑ ہے کوئی 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے جس کے اوپر ایسا یہ فرش سا بنا ہوا. قدرت کی جیسے اللہ نے کروڑوں سال پہلے وہ فرش پہلے سے بنا دیا تھا. باقی پہاڑ اس طرح ایسے چونچ نکلی اور وہ ایسے چوکور. میں پریشان کھڑا ہوا ماضی کے اندھیروں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر نبی کو لے کر میں احمد نیچے اتری ہیں. آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر دوڑ لگا پہاڑ پہ چڑھ گئی. پیچھے میں احمد بھاگی تو آگے وہ منظر تھا کہ پتھر پگھل رہے تھے. پھر نبی ماں کی قبر کو سینے سے چپکا کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. جب احمد قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. میرا تو کوئی نہیں اب آپ کے سوا. تو احمد نے ہاتھ پکڑ کے کھینچے. بیٹا اٹھو تو میں نہیں جاؤں گا مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ. تو نے ہزاروں دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے. ہر دفعہ میں پانی بہتا ہے آنکھوں کا. میں وہ دردناک منظر بھول نہیں سکتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس جگہ پہنچایا. آج آپ کی عمر 63 سال ہے اور 57 سال گزر چکے ہیں واقعہ کو اور آپ حج کے لیے نکلتے ہیں. 12,000 کا قافلہ دیتا ہے. جب ابوا پہنچتے ہیں تو اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیتے ہیں. صحابہ حیران ہوتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. چلتے 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 اس پہاڑی کے نیچے تھوڑی سی جگہ ہے جو یاداشت میں ہے. وہاں اونٹنی کو بٹھایا پہاڑ کے اوپر چڑھے. کتنے سال گزر چکے ہیں 57 سال. میں نے کیا کہ 7 دن بعد رومن نہیں ہوتا. 57 سال گزر چکے ہیں. آپ ماں کی قبر کے سرانے تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھٹنے اٹھاتے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں تو سر اندر دیتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کی رونے کی پوزیشن بنا رکھتے. اور اس کے بعد جو رونا شروع کی اتنا روئے کہ داڑھی سینہ سارا آنسوں سے تھا اور آگے جانے سے انکار کر دیا. اب آواز شہر آگے برس گئی. وہاں سارا انتظام تھا رہنے کا. لیکن ہوگا میں اپنی موت کے پاس سمجھ اور کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی ایسے خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. ادھر سے آواز آتی میرے گھر سے محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جی. نفل نہیں فرض نماز اکیلے نہیں جماعت میں امام بن کے میں کہتا جی اماں جی. پھر پڑھوں گا نماز دوبارہ. صرف یورپ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا غلام بن کے چلنا عزت اور کامیابی اور کمال. اپنے رشتوں کو پہچانوں, اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. اور بیویوں سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا میں کہتا کھانے کو سجدہ کرو. اللہ کی قسم زندگی کا حسن پیسے سے نہیں آتا, شکل سے نہیں آتا. زندگی کا حسن اچھے اخلاق سے آتا. ہمارا بچپن تھا, میرے والد کے دوست ہمارے خاندان میں سب سے حسین 6 فٹ سے اوپر کا خوبصورت
اس زمانے میں تھانے دار 60s میں ان کی ماں نے ایک کالی عورت بدصورت سے شادی کی. اس زمانے میں ماؤں کی ماری جاتی تھی. تو اس نے اتنی نفرت کی اس بیوی سے کہ اس کو کلی نہیں بیٹھنے دیتا. لیکن اس عورت نے ایسی خدمت کی کہ 1 سال کے بعد اس بندے کی زبان پر اس کا گیت 50 سال بعد وہ خاتون مر گئی. اتنی اس کی زندگی تھی. پھر ہمارے خاندان کی حسین ترین لڑکی سے اس کی شادی ہوئی. پھر وہ کہتا تھا میں نے سب پینا لڑیا دینا شادی تو پہلے, میں نے سب پینا لڑیا دینا شادی تو پہلے. وہ حسن کیوں برباد ہوا؟ یہ زبان خوفناک. گھر کی خوشی کا تعلق سونے چاندی زیور پیسے ڈگری سے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو گھر بڑا خوبصورت ہوگا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہوگا تو گھر اچھا بنا لے گا, وکیل ہوگا تو گھر اچھا بنا لے گا. لیکن گھرانا گھر اور ہے, گھرانا اور ہے. اس گھر میں خوشی ہو وہ لائر کے بول سے ہو, وہ ڈاکٹر کے میٹھے بول سے ہو, مولانا صاحب کا گھر ہو, زبان تیز ہو, آگ لگ گئے. زبان کا بول میٹھا ہو تو ان پڑھ کے گھر میں گھی شکر برسے, اندھیری رات میں چودھویں کا چاند چمکے, خشک روٹی میں پراٹھے کے مزے آئیں. تو زبان کا کڑوا پھول وہ تو تازہ روٹی کو زہر بنا دے, عالی شان بستروں پر نیند اڑا دے. تو میرے بھائیوں, اپنے نبی کے مبارک مغرب کب ہوتی ہے, اپنے نبی کے اخلاق سیکھو جس سے زندگی خوبصورت بنے. زندگی چیزوں کا نام نہیں, زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساسات کو چیزوں سے طاقت نہیں ملتی, احساسات کو رویوں سے قوت ملتی. سرد رویے توڑ کر رکھتے. ہم حج میں تھے, میں کمرے میں آیا تو میری بیوی رو رہی. میں کہا کیا ہو؟ کہا میں نے بیٹے کو فون کیا, اس نے آگے ڈھنگ سے ویسے باتیں نہیں کی, حالانکہ اس کو پالتے ہوئے میں سب سے زیادہ تھکی ہوں, اور اس نے مجھ سے ڈھنگ سے باتیں نہیں کی. کس پہ رو رہی ہے؟ اپنی ماں سے انتہائی محبت کرنے والا بچہ, میرے سارے بچوں میں سب سے زیادہ اس کو اپنی ماں سے پیار. لیکن بطور ماں کو ہوا کہ وہ سویا ہوتا, سوئے کو اٹھایا, ماتا نہیں پتا سوتا تھا. تو آگے وہ بیچارہ ٹھنڈا ٹھنڈا بولا, اتنا بول بھی رولا. صرف اس لیے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے, احتیاط سے بولو. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے بیٹے میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, جب بھی پچھتایا میں اپنے بول پہ پچھتایا. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ. یہ سیکھنا پڑے گا, یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. اپنی کمائیوں میں اگر حرام آ گیا ہے تو اس سے نکلنا شروع کرو, تھوڑا تھوڑا نکلتے جاؤ, اللہ نکال. جس رب نے کائنات کو رزق دینے کا نظام چلایا, اللہ کی قسم آپ کو بھی دے گا. حلال کماؤ, حلال کھاؤ, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. میں پورے برطانیہ میں یہ کہتا چلا ہوں, ساری دنیا میں تو اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں. مجھے پتہ ہے میرے ملک میں ٹیکس محکمے والے کھا جاتے ہیں, حکمران کھا جاتے ہیں, سیاستدان کھا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں دو سب کا سمجھ کے دو, اس لیے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سارے تاجروں نے 2 رجسٹر بنائے ہوئے ہیں, 2 کھاتے بنائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 7 بر اعظم بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑے تو مت بولو. 7 بر اعظم قربان کرو, سچ قربان نہ کرو. یہاں کی حکومتیں تم پر خرچ کرتی ہیں, انہیں دھوکہ نہ دو کہ تم پر کتنے مہربان لوگ. جب ہمارے حکمرانوں اور ہمارا نظام دیکھو کہ مظلوم کیسے سسک رہا اور ظالم کیسے بھیڑیا بنا ہوا ہے. تمہیں کوئی پتہ نہیں تمہارے مکان پر قبضہ ہو جائے گا, تمہاری بچی کی عزت لوٹ جائے گی, تمہارے بچے کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. تو اتنے پرامن ملکوں میں
اگر ٹیکس بچاتے ہیں تو یہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، بنگالی ہیں، افغانی ہیں، یہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہیرا پھیری بھی کر رہے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سچ کا سمجھ کے دو. جن کے پاس پاسپورٹ ہے، اب یہ تمہارا ملک ہے، یہاں خرچ کرو. پاکستان میں جائیدادیں مت بناؤ، یہ تمہارے بچے وہاں نہیں جائیں گے. یہ روڈ سائڈ میں جا سکتے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو پٹھان بیٹھو کا بڑھانا ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو تو لوگوں نے کہا خاصا بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا پہنچا کوئی بات نہیں، ہم بھی اس کو اپنے ساتھ کی نسوار کے جاتا ہے، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا اور کہیں نہیں جائے گا. آئرلینڈ کی سروسوں کا نسوار لگا ہوا تمہاری اولاد واپس جا سکتی ہے. کوئی ضرورت ہے چھوٹا موٹا گھر بنانا بنا لو، کبھی جانا ہو تو وہاں جا کر ٹھہر جاؤ، لیکن 10-10 کنال 4-4 کنال کے گھر بنانا بے وقوفوں کی طرح. میں میرپور گیا 2 دفعہ جماعت میں، اینٹر ہو تو پہاڑوں کے بڑے بڑے بنگلے. اتنے بڑے بنگلے کس کے ہیں؟ انگلینڈیوں کے. حرام کماتے ہیں تو حرام جگہ لگا رہے ہیں. سب سے گندا پیسہ ہے جو تعمیر میں لگے. لا ترموا ما لا تسكنون. میرے نبی نے کہا جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. خود ہی گھر پڑے ہوئے. حلال کماؤ، حلال یہاں خرچ کرو. اب تمہیں ضرورت ہے، تمہاری نسل بڑھ رہی. مسجد یہ ہوٹل میں کیوں بیان ہو رہا ہے؟ تمہارے پاس اتنی بڑی مسجد کیوں ہے؟ تمہارے پاس اتنا بڑا مسجد کا حال ہوتا ہے جس میں تم بیان کرتے. تو ویسے تو اچھی بات ہے کہ اللہ کا نام زندہ ہو، یہاں سجدے ہوئے اور یہاں آنسو رہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب تم سوچو تمہاری نسلیں بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرو. پاکستان میں چندے پہ یہاں چندے پہ کرو. ہاں تمہارے غریب رشتے دار ہیں ان کو ضرور دو، یہ وہاں کو دو. لیکن کوئی تمہیں مسجد بنانے کے لیے آگے چندہ مانگے تو یہاں کلیکشن کر کے مسجدیں بڑھاؤ، مدرسے بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولادوں کو ایسا ماحول دو کہ وہ دنیا بھی پڑھے تو اپنے ماحول کے ساتھ پڑھو. لمبی سوچ سوچو اور آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے. ایک زبان، کسی سے غیبت، کسی کے حسد نہ کرو. حسد کم کرو جب تمہاری جیب سے کاٹ کر کسی کو دے دیے گا. جب ملنے والے کو اپنا مقدر ملا تو کیوں حسد کرتے؟ یہ تو میں نے میری گاڑی چھین کے اس کو دے دی پھر تو میں حسد کروں. جب اس کو اس کا مقدر مل رہا ہے میں کیوں حسد کر رہا ہوں؟ حسد نہ کرو. دنیا میں سب سے پہلا گناہ کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا، حسد. قابیل کو حابیل سے حسد ہوا اور حسد کے نتیجے میں سگا بھائی قتل ہوا. غیبت سے بچو، کسی کی برائی نہ کرو، نہ سن نہ کرو. آپ کا ماحول، اپنے گھر کا ماحول بناؤ. بھائی کسی کی برائی نہیں ہوگی، ہنسی مذاق جتنا مرضی کرو، کسی کی برائی نہیں ہوگی. نہ ہم سنیں گے نہ ہم کریں گے. چند دنوں میں آپ کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں. آپ اپنی کامائیوں میں برکت لانا چاہتے ہیں تو غلط کاموں سے نکل کر وہ راستہ اختیار میں سوکھا اس کا بتا، بالکل سوکھا. میرے نبی کی عادت نہیں تھی لمبے وظیفے بتانے کی. ایک صاحب نے یاد کیا اس کو تنگی ہے کوئی وظیفہ بتا. پوری دن بس سارے میں چاہتا ہوں میرا کھل جائے ریس کر، تھوڑی تنگی ہے. میرے بھائی باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. تو مشکل ہے آج کل وضو کرنا. ہر جگہ گرم پانی ہے، ہر جگہ بیسن موجود ہیں، ٹوٹیاں موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا باوضو رہو تیرا رزق بڑھ جائے گا. اب اگر میری خبر ہو تو اس کو بطور تجربہ شروع کرو گے. دیکھو مولوی صاحب واقعہ کر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اگر میرے نبی کی خبر ہے اور پھر تجربے کے لیے کرو گے تو الٹی مار پڑے گی. نبی کی بات کو تجربے سے نہیں کیا جاتا، یقین سے کیا جاتا. میرے نبی نے کہہ دیا ہے ہو گیا باوضو رہو
اللہ رزق بڑھائے. اور بابو ذرا کی اور چیزیں بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی سے ملا. آپ نے پوچھا مذاق کرنا اور تیرے دشمن کون ہے؟ کہنے لگا یہ سب سے پہلے دشمن تو آپ ہی بیٹھے ہوئے. پھر کہنے لگا جو مسلمان باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے. شیطان اس سے ڈرتا ہے جو باوضو رہتا ہے اور اللہ سے پیار کرتا ہے جو باوضو رہتا ہے. اور جھونگے میں رزق بڑھتا ہے. رزق بڑھتا ہے اللہ کی قسم بڑھتا ہے کہ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپس کی محبت سے رزق بڑھتا ہے. ماں باپ کی خدمت سے رزق بڑھتا ہے. رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے سے رزق بڑھتا ہے. اندر سے نیگیٹو جذبات نکال دینے سے رزق بڑھتا ہے. ہر وقت مثبت سوچوں سے رزق بڑھتا ہے. یہ سارے میرے نبی کے نسخے وظیفے ہیں. کرو گے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی پاؤ. اب میرے بھائیوں میں آخری گزارش کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع آئرلینڈ کے لحاظ سے جب میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں تو سراغ بھی آپ بھی ہیں. ایک کام سارے یہاں سے کر کے اٹھو وہ ہے کہ جو میں بار بار دہراتا آیا کہ آؤ گئے آج ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. ہم صدا کر لیں. اس پر کیا ہوگا؟ ہمارے ایک لفظ اللہ میری توبہ پر رب ذوالجلال کی قسم آپ کے 40 50 60 70 80 سال کے گناہ ایسے جڑیں گے کہ مچھر کے پر کے برابر کوئی گناہ آپ کے جسم پہ باقی نہیں رہے. اور پھر یہ نہ ڈرو کہ توبہ کا کیا کرتا میں تو یہ کام کرتا ہوں میں تو وہ کام کرتا. ارے بھائی تو کیا توبہ معاملہ اللہ سے. تو پھر تم ایک مہینہ نکالتا کیسے؟ اچھا تم سے نہیں نکلا ہے پھر توبہ کر لو. تو ٹکٹ کو اللہ کے سواری کرنا تو بعد میں نہیں کری سن نہیں مدد چلے تو دفعہ کرو گا. آؤ صحیح حسین اور شمر کا فرق رکھنا ہے. آؤ صحیح سر جھکاؤ معاف کرو تو توبہ کی نیت کرتے سر. ایک دفعہ سارے آپ دولت کو یا اللہ میری کہو پھر کو یا اللہ میری کہو پھر کو یا اللہ میری کہو. کامل بڑھ اگر دل سے کہا ہے تو دل کی کیفیت اللہ ہے. میں تو زبان سے کہنے لگا ہوں اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم. آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے آج وہاں پہ بیٹھ سکتے ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. میں نے نواب شاہ بیان کیا تو ایک بڑا وہاں کا رئیس اور وڈیرا اور بہت ظاہر کے ساتھ بڑی بڑی موشیں وہ بیان میں دیکھ رہا ہوں رو رہا. تو میں نے کہا توبہ کروائے. انہوں نے سب سے زور سے کہا اللہ سنیا میری توبہ اللہ سنیا اور اللہ سنیا اور تو فوٹو تو ابھی زندگی کہاں گزرے موت پر سارے گناہ معاف کروا کے جنت. تو توبہ کر لینے سامنے پہ اگر میں تھوڑا یہ توبہ پکی بھی ہو اور ایمان کی فضا بھی بنے اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے. تبلیغ کوئی جماعت نہیں. زمانے کے بعد ایک محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے. آخری بات کہتا ہوں مسلمان بن کے رہنا مسلمان بن کے رہنا سنی وہابی بن کے نہ رہنا دیوبندی بریلوی شیعہ سنی بن کے نہ رہنا مسلمان بن کے رہنا. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں. یہ آگ دیکھنے تو پاکستان آ کے دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے کتنے گھر برباد ہو گئے کتنے زندگیاں پہلے پاک جا کے سو گئے. نہیں پتا کیوں مارا جا رہا ہے نہیں پتا کس نے مارا ہے اور اس کے پیچھے یہ فرقہ واریت کی آگ ہے جو ظالم قسم کے لوگوں نے بھڑکائی ہے. تو دیکھیں ایک دن قیامت پر بھی تو آنے والا ہے. اللہ ان کا چھڑے گا تو صحیح انصاف تو کرے گا. تو میں سب بھائی بہنوں کی محنت کرتا ہوں مسلمان بن کے رہنا اس سے آگے نہ جانا. ہاں عقائد میں بھی اختلاف ہے اعمال میں بھی اختلاف ہے. اختلاف کے باوجود محبت سے رہو اختلاف کے باوجود محبت سے رہو اختلاف کے باوجود محبت سے رہو. ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ. ہمارا جو اتنی نفرت ہے ایک 2-3 نوجوان کھڑے تھے میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. السلام علیکم السلام علیکم نہیں جواب دیا جیسے میں کافر ہوں. ان بچوں کو قصور نہیں ان میں جس نے زہر ڈالا ہے اس کا قصور. تو
بھائیو بہنوں امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، اچھی مثال قائم کرو، ایسے اچھے مسلمان بنو کہ یہاں والے کھینچ کے تمہاری طرف۔ یہ تبلیغ کا کام ہمیں اللہ نے ایسا دیا ہے جس نے عرصے کے بعد فرقہ واریوں سے اوپر ہو کر اسلام کو پیش کیا۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کے لیے کچھ وقت نہیں کی، یہ کرو انشاءاللہ 4 مہینے چلے گئے آگے کر لو، 3 دن کے لیے ایک ویئر کیمپ کے لیے جو تیار ہو ذرا کھڑے ہو کے زیادہ 3 دن کے لیے، جو بھائی 3 دن کے لیے اللہ قبول، اللہ قبول۔ بیٹھ جاؤ، درشے پڑھے نماز کا وقت۔ اللهم لك الحمد والله صلی علی محمد كما انت اهله وفعلنا ما انت اهله انك اهل الفضل واهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے مالک اللہ مولا، اس غفلت کی جگہ میں، غفلت کے ماحول میں اور غفلت چاروں طرف چھائی ہوئی میں میرے مولا، یہ تیرے چند بندے چند بندیاں تیرے نام کے جمع ہوئے، تیرے پاس کچھ معصوم نکلے، کچھ خائن، کچھ ندامت۔ اے میرے مولا ہم سب نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ میرے مالک ہم بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں، اگرچہ ہم امت کے نام پہ بدنام ہیں تو تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ انہوں نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ تو ہمیں میرے مولا اپنی رحمت نشانے پر ہمیں اپنے دربار سے دور نہ فرما، ہمیں دھتکار نہ دے، نہ دے۔ ہماری حالت اس بچے کی ہے جو یا اللہ جتنی ماں سے مار بھی کھاتا ہے پھر بھی اس کے پاس آ کے گود میں گرتا ہے، یا پھر وہ بھی اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اور بار بار کیے ہیں اور ہر دفعہ توبہ کر کے دل سے توڑا ہے، لیکن تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم تیرے قدموں میں آ گرے ہیں، ہم کا نظر کرم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو کہہ رہے جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ آسمانوں پہ ہمارے نام ہمارے مقصورات بھی ہیں، یہ نوجوان بھی ہوئے، ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے ناموں کو تو جانتا ہے۔ میرے مالک عرشوں سے ہمارے نام لے کر ایک دفعہ اعلان فرما دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، تو نے کر دیا ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے، ہم دنیا کی ذلتیں نہیں سہ سکتے، ہم دنیا کی بھوک نہیں سہ سکتے۔ آپ نادم ہو کر اس غفلت کی جگہ میں ہم نے سجدہ کیا، ہم نے اثر کی نماز پڑھی، زور پڑھی، ابھی مغرب پڑھیں گے۔ اے مالک یہ وہ دھرتی ہے جو ہزاروں کروڑوں سال سے تیرے نام کی بھوکی ہے، پیاسی ہے، یہاں کبھی تیرا نام نہیں زندہ ہوا۔ آج تیرے محبوب کی امت نے بندے حقیر فقیر ہو کر تجھے اس دھرتی پہ سجدہ بھی کیا ہے، تجھے یاد بھی کیا ہے۔ آج یہ در و دیوار بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج انہوں نے بھی تیرا نام سنا۔ یہ ہوٹل کا ایک پتھر خوش ہو رہا ہوگا کہ یاد ہے انہوں نے تیرے محبوب کا نام سنا۔ اے مولا ہمیں یقین ہے کہ تو بھی خوش ہوگا، خوش ہو جائے اللہ۔ یہ سارے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ان کی نسلوں کی حفاظت کرنا، ان کے بڑوں کی چھوٹوں کی حفاظت کرنا، جو یہاں سے زمین چلے گئے قبروں میں ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرنا، جو زندہ ہیں انہیں ایمان پہ قائم فرما، ثابت فرما۔ اور یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کی سلامت کے ساتھ واپس کیا۔ یا اللہ ہمیں بیمار ہیں صحت عطا فرما، مقبول ہیں فکر دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہمیں صلح کرا، جو روٹھے میں میرے والوں نے آپس میں ملا دیا، ماں باپ کی عظمت عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، اولاد کے لیے والدین کو حکمت تدبیر عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ ان سارے کاموں سے راضی ہو جائے۔ جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کی، سارا انتظام کیا، انہیں نسلوں کو شاد فرما، خوشحال فرما، نہال فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ نماز کا وقت ہو گیا، دوسروں کو میں بہت تھکا ہوں، مسافر نہ کرنا آپ کو بڑا احسان ہے۔